الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خالق نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد علماء کے نزدیک احادیث کی کتب میں سے سب سے معتبر کتاب حدیث کی بخاری شریف۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کو کس طرح لکھا۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ انسان جب علم دین حاصل کرتا ہے یا تعلیم اسلام سے منور اپنے دل کو کرتا ہے تو خالق کائنات اس کے لیے یہ خاصہ فرما دیتا ہے کہ وہ ادب و احترام کا مادہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو اس کے پاس ادب کا ہونا لازمی جز ہے، پھر جا کر علم یوں دوسرے کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح امام بخاری نے بخاری شریف کو لکھا، وہ اس طرح ہے کہ امام بخاری ایک حدیث لکھنے سے پہلے کسی بھی حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، اور ایک روایت کے نزدیک یہ ہوتا کہ بخاری شریف لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، نیا کپڑا پہنتے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر اس 2 رکعت نفل نماز کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً پیش کرتے، پھر اسی جگہ بیٹھ کر پھر ایک حدیث پاک کو لکھتے۔ اسی طرح 14 سال میں امام بخاری نے بخاری شریف کی کتاب کو مکمل فرمایا۔ ایک حدیث لکھتے، پھر اب دوسری حدیث یاد ہے لیکن نہ دوسری حدیث نہیں لکھتے تھے، پھر جا کر غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد نیا کپڑا پہنتے، نیا کپڑا پہننے کے بعد پھر آ کر امام بخاری 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر اسی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، پھر ایک حدیث پاک لکھتے۔ اسی طرح تقریباً 14 سال تک امام بخاری علیہ رحمت نے احادیثیں لکھی، نوافل پڑھے، اور اسی طرح غسل بھی فرمایا۔ کسی ایک حدیث کے لیے بھی آپ نے اپنے کام کو ترک نہیں فرمایا۔ تو دیکھیے کہ کس قدر ادب و احترام سے انہوں نے امام بخاری نے بخاری شریف کو لکھا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے انہیں کس شان سے سرفراز فرمایا، کیا شان خالق کائنات نے انہیں عطا فرمائی۔ تو ایک شخص ان کی دربار پر حاضر ہوا تو وہ اپنی حاضری کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بخاری شریف کے مزار پر گیا، اور جب میں وہاں پر پہنچا، ابھی اس طرح داتا دربار کا ایک مین دروازہ ہے جہاں پر جوتے اتارے جاتے ہیں اور رکھے جاتے ہیں، پھر اندر داخلہ ملتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح مین دروازے پر جب بھی پہنچا تھا، ابھی میں نے جوتے اتار کر رکھے تو مجھے وہاں پر خوشبو محسوس ہوئی۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، وہیں جو رہنے والا تھا اور ہمارا ترجمان تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اتنی وافر مقدار میں تمہارے پاس یہاں خوشبو ہوتی ہے کہ ابھی دربار شریف کتنا دور ہے لیکن یہاں تک خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ کسی انسان کی لگائی ہوئی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں مزید حیران ہوا کہ کسی انسان کی لگائی ہوئی نہیں، پھر بھی اتنی خوشبو آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ آج سے نہیں آ رہی، جب سے ہم نے امام بخاری کو یہاں پر دفن کیا ہے کسی خوشبو کا استعمال نہیں کیا، ہم نے اسے جب سے دفن کیا ہے یہ خوشبو تب سے آ رہی۔ تو اندازہ لگائیے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کے غلاموں کو کس قدر شان سے سرفراز فرماتا ہے، کس قدر مقام عطا فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے دین کی جو خدمت کرتا ہے ہم اسے اس کا اجر اس طرح عطا کرتے ہیں۔
خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین کے حصول کے ساتھ ہمیں علم دین کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعواہم الحمدللہ۔